اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا اردو کا استاد ایاز کریم نصرت۔ آج ہم نے نظم حمد کا 5واں شعر پڑھنا ہے۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ حفیظ جلندری صاحب اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی توصیف، پاکی، بزرگی، عظمت، بڑائی، کبریائی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق ہے، وہ نباتات، جمادات اور حیوانات کا خالق ہے۔ جس طرح پچھلے لیکچرز میں ہم نے پہلے ورڈز میننگ دیکھے تھے، اس کے بعد مفہوم واضح کیا تھا، پھر تشریح پڑھی تھی، آج بھی ہم نے ایسا کرنا ہے۔ کائنات کا مطلب ہوتا ہے دنیا، خالق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، نباتات کا مطلب ہوتا ہے تمام قسم کے پودے، جمادات کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ، پتھر، ٹھوس چیزیں، اور حیوانات کا مطلب ہوتا ہے جانور۔ ورڈز میننگ ہم نے دیکھ لیے، اب اس کا مفہوم واضح کرنا ہے کہ شاعر اس شعر میں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا اور اس کی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ تمام قسم کے پودے، پہاڑ، پتھروں اور جانوروں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اب اس شعر میں جو مرکزی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے، ہر کسی کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں، لیکن اس میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات اپنی مخلوق کے ساتھ بھی شیئر کی ہیں۔ فار ایگزامپل، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اگر کوئی بندہ کسی پہ رحم کرتا ہے تو ہم اسے رحیم کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اگر کوئی بندہ کسی بندے پہ، کسی چیز پہ اگر رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، ہم اسے کریم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خالق ہے۔ خالق ہونا صرف رب کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی خالق ہو سکتا نہیں۔ ٹیکنالوجی جتنا مرضی ترقی کر لے، سائنس جتنا مرضی ترقی کر لے، کوئی خالق نہیں ہو سکتا۔ بندہ تو سائنس نہیں بنا سکتی نا، آدمی کو ٹیکنالوجی تو پیدا نہیں کر سکتی نا۔ روح کا جو اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ کائنات کا جو خالق ہے وہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق ہو سکتا نہیں۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں بارہا مختلف جگہوں پہ اس کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، رب فرماتے ہیں خالق السماوات والارض، وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ کہیں فرمایا خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون کون اچھے عمل کرتا ہے۔ کہیں فرمایا خلق الانسان من علق، وہی اللہ ہے جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں بار بار اس چیز کو باور کروایا ہے کہ خالق صرف میں ہوں، پیدا کرنے والا صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہو سکتا بھی نہیں۔ اسی لیے حفیظ جلندری صاحب فرما رہے ہیں کہ زمین ہے یا آسمان، سورج ہے یا چاند، ستارے ہیں یا آسمان کی اور مخلوقات، یا زمین کی ساری مخلوقات، جس میں تمام قسم کے پودے، جڑی بوٹیاں، جس میں تمام قسم کے پہاڑ اور پتھر وغیرہ ہیں، جس میں تمام قسم کے جانور اور پرندے ہیں، کائنات پوری کی پوری اس کی مخلوقات، چاہے وہ آسمان کی ہے، چاہے وہ زمین کی ہے، وہ مشرق میں رہنے والی ہے، وہ مغرب میں رہنے والی ہے، وہ شمال یا جنوب میں رہنے والی ہے، وہ سمندروں یا دریاؤں میں رہنے والی ہے، وہ پہاڑوں یا پتھروں میں رہنے والی ہے، وہ میدانوں یا ریگستانوں میں رہنے والی ہے۔ کوئی بھی کائنات ہے، کوئی بھی کائنات کی کوئی بھی چیز ہے، جو بھی رب کی بڑی مخلوقات ہیں، سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق ہو سکتا نہیں۔ اسی بات کو حفیظ جلندری صاحب بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا اور اس کی ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، رب کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہو سکتا نہیں۔ اس شعر پہ ویسے ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی بات کر لی تھی۔ نیکسٹ شعر کی طرف آتے ہیں جو ہمارا شعر نمبر 6 بنتا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں وہی خالق دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا
وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ خالق کا مطلب پیدا کرنے والا، یہ ہم نے پچھلے شعر میں بھی لکھا تھا، نیک ارادے، اچھے خیالات، اور باپ دادا کا مطلب آباء و اجداد۔ تو اس کا مفہوم کیا بنے گا اس شعر کا؟ شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو پیدا کیا اور ہمارے دل کے نیک ارادوں کو پیدا کیا۔ وہ مالک ہمارا بھی ہے اور ہم سے پہلے والوں کا بھی ہے، ہمارے آباء و اجداد کا بھی مالک ہے، ہمارے باپ دادا کا بھی اللہ ہی مالک ہے۔ اب اس شعر میں ہم نے بات کر لی کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ اب اس شعر میں پھر شاعر نے دوبارہ صرف دل کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کے نیک ارادوں کو پیدا کیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو دل ہے اس کو انسانی جسم میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سر سے لے کر پاؤں تک انسانی اعضاء بنائے، لیکن شاعر نے اس شعر میں کسی اور عضو جسمانی کا ذکر نہیں کیا، کسی اور پارٹ آف باڈی کا ذکر نہیں کیا، صرف دل کی بات کی ہے، کیونکہ دل کو ہر حوالے سے مرکزی حیثیت حاصل ہے، کام کے حوالے سے بھی ویسے بھی۔ اگر کام کے حوالے سے دیکھیں تو دل پورے جسم کا پمپ ہے، خون کی بلڈ کی جو سپلائی ہے اس کے ذمہ ہے، اور اگر ویسے بھی دیکھیں تو عام روٹین میں بھی کہا جاتا ہے کہ یار دلوں میں خدا بستا ہے، تو دل جو ہے اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ تو اسی لیے شاعر نے دل کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو پیدا فرمایا اور اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیک اور اچھے خیالات کو پیدا کیا۔ اگر دیکھا جائے قرآن مجید میں بارہا جگہ پہ رب تعالیٰ نے دل کا بھی ذکر کیا ہے، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تمہارے دل کے رازوں کو جانتا ہے، اللہ تمہارے سینے کے رازوں کو جانتا ہے۔ کہیں رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ جان لو اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ کہیں یہ فرمایا ہے کہ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں بنایا، پھر تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنایا۔ تو دل جو ہے اس کو ہر حوالے سے اہم اور مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اسی لیے شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو پیدا کیا اور دل کے اندر اچھے خیالات کو پیدا کیا، کیونکہ دل میں جو اچھے خیالات ہیں وہ رب کی طرف سے ہوتے ہیں، جو برے ارادے، برے خیالات ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی انسان پہ احسان ہوتا ہے کہ اللہ اگر کسی آدمی کے دل کے اندر نیک ارادے پیدا کرتا ہے، اگر دل کے اندر نیک ارادے ہیں، نیک خیالات ہیں، اچھے خیالات ہیں، تو یقیناً یہی خیالات انسان کا کریکٹر بنتے ہیں، انسان کا کردار بنتے ہیں۔ اگر دل میں نیک ارادے ہیں، دل میں اچھے خیالات ہیں، تو یقیناً آدمی کا عمل اچھا ہوتا ہے اور وہ آدمی متقی اور پرہیزگار اور نیک ہوتا ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو شاعر اس لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے دل کو پیدا کیا اور ہمارے دل کے اندر اچھے اور نیک ارادوں کو پیدا کیا، وہ ہمارا بھی مالک ہے، ہمارے آباء و اجداد کا بھی مالک ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ دنیا میں آئے سب کا مالک اللہ ہے۔ آج سے پھر قیامت تک جتنے لوگ ابھی دنیا میں آئیں گے ان کا مالک بھی تو اللہ ہے۔ اللہ ہی تو پوری کائنات کا مالک حقیقی ہے۔ اس پہ تو ویسے زیادہ بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اللہ ہمارا بھی مالک ہے، ہمارے آباء و اجداد کا بھی مالک ہے، ہم سے پہلے جو لوگ دنیا میں آئے اور گزر گئے ان کا مالک بھی اللہ ہے، ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے ان کا مالک بھی اللہ ہے، ہمارا مالک بھی اللہ ہے، پوری کائنات کا مالک بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے۔ اس پہ تو ویسے پچھلے اشعار میں بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ تو اس شعر میں شاعر یہی بتا رہے تھے کہ اللہ نے ہمارے دل کو پیدا کیا اور ہمارے دل کے اچھے خیالات کو پیدا کیا۔ اللہ تعالی ہمارا بھی مالک ہے، ہم سے پہلے والے جو لوگ گزر گئے جو ہمارے آباء و اجداد تھے ان کا بھی اللہ تعالی مالک ہے۔